اس کو تلاش کرنے والا اس کا اپنا رشتہ دار کوئی نہیں تھا۔ پیچھے اکیلی بیوی رہ گئی جو رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ شخص جس کا نام ظہور تھا بالکل ہی غائب ہو گیا۔ کبھی کبھی اطلاع ملتی تھی کہ وہ کسی گاؤں میں دیکھا گیا ہے۔ بہت دنوں بعد پتہ چلا کہ وہ شہر میں گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے گاؤں کے 2-3 آدمی اس کو دیکھنے کے لیے میرے تھانے والے قصبے میں آئے تھے اور اس کو کہا تھا کہ وہ گاؤں واپس چلے، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ اطلاع ملی کہ وہ اپنے گاؤں میں نہیں گیا۔ ویسے یہ وہی آدمی تھا۔ میں نے اسی وقت اس کے گاؤں پر چھاپے کا انتظام کیا۔ وہ گاؤں دوسرے تھانے کے علاقے میں تھا۔ قاعدے قانون کے مطابق دوسرے تھانے میں جا کر چھاپا مارنے اور تفتیش کرنے کے لیے کاغذی کارروائی کرنی پڑتی ہے، لیکن تھانے دار پہلے اپنا کام کرتے تھے، اس کے بعد کاغذی کارروائی کر لیتے تھے۔ وہ ایسا اس واسطے کرتے تھے کہ کاغذی کارروائی میں وقت ضائع ہو جاتا تھا اور ملزم کے نکل جانے کا خطرہ ہوتا تھا۔ وہ گاؤں 12-13 میل دور تھا۔ میں نے گھوڑے اور ٹٹوؤں کا انتظام کیا اور 3-4 سائیکلیں بھی منگوا لیں، اور میں اپنے عملے کے ساتھ سورج غروب ہونے تک اس علاقے کے تھانے میں پہنچ گیا۔ وہاں کا انچارج سب انسپکٹر گورچرن سنگھ تھا۔ بڑا زندہ دل اور جرات والا سکھ تھا۔ میں نے اس کو واردات کی تفصیل بتائی اور کہا کہ میں وہاں چھاپا مارنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے اسی وقت ایک کانسٹیبل کو بھیج کر اس گاؤں کے نمبردار کو بلا لیا۔ اس کے آنے تک گورچرن سنگھ کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہی۔ نمبردار آیا تو میں نے اس سے پگلے سائیں کے متعلق دریافت کیا۔ جناب، اس نے کہا، اس بیچارے نے تو پاگل ہونا ہی تھا۔ اس کی بیوی بدچلن ہے۔ خاوند اسے باز رکھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن بیوی بے لگام ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ایک بچہ مر گیا ہے۔ اس کو اصل صدمہ بیوی کا تھا جس نے اس کو پاگل کر دیا۔ یہ بات سن کر مجھ کو شک پیدا ہوا کہ ظہور اپنے گھر نہیں آیا ہوگا، لیکن میں کوئی بات فرض نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ پورا کر لوں۔ میں نے نمبردار کو ساتھ لیا اور اس کے گاؤں چلا گیا۔ نمبردار نے مجھے وہ گھر دکھایا اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو میں نے دروازہ کھولنے والے پر ٹارچ کی روشنی ماری۔ وہ ایک جوان عورت تھی۔ میں اندر چلا گیا۔ اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا خاوند کہاں ہے؟ اس نے ڈرے سہمے لہجے میں کہا کہ وہ ایک عرصے سے پاگل ہو کر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ میں نے گھر کی تلاشی لی، لیکن وہ شخص وہاں نہیں تھا۔ میں جب تلاشی لے چکا تو دیکھا کہ وہ عورت دروازے میں بیٹھی دوپٹہ منہ پر ڈالے ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ میں نے اس کو اٹھایا اور چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن چارپائی پر نہ بیٹھی۔ میں نے اس سے اس کے خاوند کے بارے میں پوچھا تو اس نے کچھ کہنے کے بجائے نمبردار کی طرف دیکھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ میری بات کا جواب دے۔ اس نے نمبردار کی طرف اشارہ کر کے کہا، جب تک یہ شخص میرے سامنے موجود ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ غریب اور اکیلی عورت کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے۔ اس نے جواب دیا، تم اس واسطے آئے ہو کہ میں نے اپنے خاوند کو یہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ لمبا کر کے نمبردار کی طرف اشارہ کیا اور بولی، یہ شخص مجھ کو پریشان کرنے کے واسطے پولیس کو لے آیا ہے۔ مجھ سے تم کو انصاف ملے گا۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، مجھ کو معلوم ہے کہ تمہارا خاوند پاگل ہے۔ میں اس کو اب بھی پاگل نہیں کہتی۔ اس عورت نے بڑی دلیری سے کہا، اگر وہ پاگل ہے تو اس کو پاگل کرنے والا یہ شخص ہے۔ نمبردار میں ایک ہی سانس میں اس عورت کو 3-4 گالیاں دے ڈالیں۔ ان نمبرداروں کو صرف پولیس ہی سمجھتی تھی۔ میں نے کوئی ایسا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن میرا دایاں ہاتھ اٹھا اور میں نے اتنی زور سے اس نمبردار کے منہ پر تھپڑ مارا کہ وہ گھوم کر 3-4 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ جو عورت اتنی دلیری سے بات کر رہی ہے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میں نے نمبردار کو باہر نکال دیا۔ اپنے آدمیوں کو بھی کہا کہ وہ باہر چلے جائیں۔ کمرے میں لالٹین جل رہی تھی۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا اور اس عورت سے کہا کہ وہ سامنے والی چارپائی پر بیٹھ جائے، لیکن وہ یہ کہہ کر فرش پر بیٹھی کہ میں تھانے دار کی برابری نہیں کر سکتی۔ میں نے اس کو کہا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ اس کے خاوند کو نمبردار نے پاگل کیا ہے۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں جو واردات سنائی اس کا میرے کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن مجھے اس کی بات سننی پڑی۔ میں نے اس واسطے بھی اس کی پوری بات سنی کہ میں بھی آخر انسان تھا۔ مجھ کو اس تنہا عورت پر بہت رحم آیا۔ اس نے کہا کہ عرصہ 3-3.5 سال پہلے ان کا ایک بچہ 7-8 سال کی عمر میں مر گیا تھا۔ اس کے کچھ مہینے بعد اس کا خاوند پاگل ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ اپنے اکلوتے لڑکے کی موت کی وجہ سے پاگل ہوا ہے۔
میرا خاوند کسی اور وجہ سے پاگل ہوا ہے، ظہور کی بیوی نے کہا۔ ہم اتنے غریب آدمی تو نہیں، نہ ہی ہم کسی کے محتاج ہیں، لیکن ہم نمبرداروں اور بڑے چودھریوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں، اور ہماری ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم دونوں کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں جو ہماری مدد کو پہنچ سکے۔ بچے کے مرنے سے پہلے اس نمبردار نے مجھ پر بری نیت کا اظہار کیا تھا، لیکن میں اس سے اپنا آپ بچاتی رہی۔ ایک دن اس نے کھیتوں میں جب ادھر ادھر کوئی بھی نہیں تھا مجھ پر دست درازی کی۔ میں نے اس کی بہت بے عزتی کی۔ اس شخص نے 2 بدماش میرے پیچھے ڈال دیے۔ وہ مجھ کو آتے جاتے پریشان کرتے رہتے تھے۔ میں نے اپنے خاوند کو بتایا۔ خاوند نے نمبردار کے ساتھ غصے میں بات کی۔ نمبردار نے میرے خاوند کی ٹھکائی کرا دی۔ اس کے بعد ایک بار پھر ان لوگوں نے میرے خاوند کو مارا پیٹا اور یہ مشہور کر دیا کہ اس شخص کی بیوی یعنی کہ میں بدچلن ہوں۔ میرا خاوند اپنا خون پیتا رہتا تھا، اس کے سوا وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ ان لوگوں کو یا صرف نمبردار کو قتل کر دے گا۔ میں اس کے پاؤں میں سر رگڑتی تھی کہ وہ ایسی حرکت نہ کرے، وہ پکڑا جائے گا اور میں بالکل بے آسرا رہ جاؤں گی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ پکڑا جائے تو میں زہر کھا کر مر جاؤں۔ میں نے اس کو کہا تھا کہ وہ حکم کرے تو میں زہر کھا لوں گی۔ خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارا ایک ہی بچہ تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے بعد میرے خاوند کا دماغ بالکل ہی پھر گیا۔ وہ دراصل پہلے ہی پاگل ہو چکا تھا۔ جو تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی وہ بچے کی موت نے پوری کر دی۔ پھر میرا خاوند کہیں چلا گیا۔ میں اکیلی دکیلی عورت کیا کر سکتی تھی؟ یہاں سکھوں کے 2 گھر ہیں۔ اگر اس گھر کے آدمی میری عزت کی حفاظت نہ کرتے تو میں بتا نہیں سکتی کہ یہ نمبردار اور اس کے بدماش میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے۔ آپ ان سکھ گھروں کے آدمیوں کو بلا کر پوچھ لیں، ان کی عورتیں بھی میرا حوصلہ بڑھاتی رہتی تھیں۔ میں ہر وقت اس انتظار میں رہتی ہوں کہ میرا خاوند واپس آ جائے گا۔ اس عورت کی رام کہانی نے میرے دل پر بہت اثر کیا، لیکن میں اس علاقے کا تھانے دار نہیں تھا اور اس کا میرے کیس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ اس واسطے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے کچھ نہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کو تسلی دلاسا دے کر میں تھانے میں چلا گیا۔ سب انسپکٹر گورچرن سنگھ میرے انتظار میں تھانے میں موجود تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ ہم کو مطلوب فرد نہیں ملا۔ پھر میں نے اس کو اس عورت کی بکتا سنائی اور اس کو کہا کہ وہ اس کی کچھ مدد کرے۔ سکھ بڑی عجیب قوم ہے۔ وہ میری بات کو پوری توجہ سے نہیں سن رہا تھا۔ میں نے جب اس کو بتایا کہ گاؤں کے سکھ اس عورت کی عزت کے محافظ بنے ہوئے ہیں اور ان سکھوں کی وجہ سے اس کی عزت بھی محفوظ ہے، تو گورچرن سنگھ بھڑک اٹھا۔ وہ بھی سکھ تھا۔ اچھا، گورچرن سنگھ نے جوشیلے لہجے میں کہا، دیکھا تم نے، بابا نانک کے چیلے شیر ہوتے ہیں۔ میں بھی سکھ ہوں۔ تم جلدی سن لو گے کہ میں نے اس نمبردار اور اس کے بدماشوں کا کیا حال کر دیا ہے۔ وہ اس عورت کی جوتیاں چاٹیں گے۔ اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ نہیں جانتے کہ بھڑکا ہوا سکھ ہاتھیوں سے ٹکرا جاتا ہے۔ وہ اپنا انجام نہیں سوچا کرتا۔ میں چاہتا تھا کہ اس غریب اور بے آسرا عورت کی عزت کی حفاظت کا کچھ بندوبست ہو جائے۔ رات کو ہی میں واپس چل پڑا۔ 3 دن گزر گئے۔ تھانے میں اور بھی کام تھے۔ یہ ایک ہی واردات نہیں تھی کہ میں اسی کے پیچھے پڑا رہتا۔ میں نے عظمت کی سوتیلی ماں کو ذہن میں رکھا ہوا تھا، لیکن اس کو ابھی شامل تفتیش نہیں کیا تھا۔ مجھ کو اب یہی خیال آتا تھا کہ لڑکے کو سائیں ظہور لے گیا ہے، مگر اس کا سراغ نہیں مل رہا تھا۔ چوتھے دن گورچرن سنگھ کے تھانے سے اطلاع آئی کہ اس کے تھانے سے تقریباً 4 میل دور ایک سائیں یا سنیاسی کو دیکھا گیا ہے جو ایک گف میں رہتا ہے۔ حلیہ ویسا ہی بتایا گیا تھا جیسا سائیں کا تھا۔ وہ ویران علاقہ تھا، یہاں اسے دیکھا گیا تھا۔ وہاں مٹی کے ٹیلے تھے۔ میں نے اطلاع لانے والے سے پوری رپورٹ سنی۔ مجھ کو یہ بھی بتایا گیا کہ وہ سائیں گف کے اندر اور باہر آتا جاتا رہتا ہے۔ میں ایک بار پھر گورچرن سنگھ کے تھانے میں جا پہنچا۔ اس نے پہلی خبر یہ سنائی کہ اس نے نمبردار اور اس کے 2 بدماش رشتہ داروں کو تھانے بلا کر بہت مارا پیٹا ہے۔ پھر سائیں ظہور کی بیوی کو بلا کر اس کو کہا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے ذرا سی بھی الٹی سیدھی حرکت ہو تو وہ تھانے آ کر اطلاع دے۔ گورچرن سنگھ نے جس آدمی کو سائیں کی اطلاع دینے کے لیے میرے پاس بھیجا تھا، میں اسی کے ساتھ آ گیا۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 3 کانسٹیبل تھے۔ میں اطلاع دینے والے کی رہنمائی میں اس جگہ چلا گیا جہاں اس نے سائیں کو دیکھا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل اور تینوں کانسٹیبل سائیں کو پہچانتے تھے۔
دیکھنا یہ تھا کہ یہ شخص وہی پگلا سائیں ہے جو قصبے میں گھومتا پھرتا اور صدائیں لگاتا رہتا تھا۔ گواہوں کے طور پر میں نے گاؤں کے نمبردار کے علاوہ 2 آدمیوں کو اور سائیں کی بیوی کو بھی بلا کر ساتھ لے لیا تھا۔ میں جب اس ویران علاقے میں پہنچا تو تقریباً 200 گز دور ایک سائیں جس نے ٹخنوں تک لمبا اور کالا کرتا پہن رکھا تھا زمین پر کچھ چنتا ہوا نظر آیا۔ ہم تھوڑا اور آگے گئے تو اس نے ہماری طرف دیکھا۔ ہم آگے بڑھتے گئے اور وہ وہیں کھڑا رہا۔ ہم قریب گئے تو وہ دوڑ کر ایک گفت میں داخل ہو گیا۔ میرے عملے کے 4 آدمیوں نے کہا کہ یہی وہ شخص ہے۔ میں دوڑ کر گفت کے منہ پر جا کھڑا ہوا۔ یہ گفت لمبی نہیں تھی، زیادہ سے زیادہ 6 گز لمبی ہوگی اور 3-4 گز کشادہ تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی گفت کے منہ کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھا تھا اور سائیں اس کے پاس بیٹھا گفت کے منہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے سائیں سے کہا کہ باہر آؤ۔ اس وقت جس آدمی کی میری طرف پیٹھ تھی اس نے پیچھے دیکھا۔ میں نے اس کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کو دیکھتے ہی میں نے یقین کر لیا کہ یہ گمشدہ لڑکا ہے۔ وہ 15-16 سال کی عمر کا بہت خوبصورت لڑکا تھا۔ سائیں جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہا۔ اس کی داڑھی لمبی تھی، سر کے بال بھی لمبے تھے اور ان پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں بڑے بڑے منکوں والا ہار تھا جو عام طور پر بھینسوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ میں نے گفت کے منہ پر کھڑے کھڑے لڑکے سے کہا کہ باہر آ جاؤ۔ وہ ڈرتے ڈرتے اٹھا اور گفت کے منہ پر آ گیا۔ میں نے اس کو بازو سے پکڑا اور باہر لے آیا۔ اس سے اس کا اور اس کے باپ کا نام پوچھا۔ اس نے اپنا اور اپنے باپ کا نام بتایا۔ یہ وہی لڑکا تھا۔ کیا یہ تم کو اغوا کر کے لایا ہے؟ میں نے لڑکے سے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا، میں خود اس کے ساتھ آیا ہوں۔ مجھ کو خیال آیا کہ اس سائیں نے لڑکے کو کوئی نشے والی چیز کھلائی ہوئی ہے۔ میں نے ابھی اور کچھ نہیں سوچا تھا کہ میں سائیں کو پکڑوں یا کیا کروں کہ اچانک کف میں سے سائیں اٹھا اور جس طرح کوئی درندہ اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، سائیں لڑکے پر جھپٹا اور اسے دونوں بازوؤں میں دبوچ کر اسے مجھ سے دور لے گیا۔ وہ اتنی تیزی سے آیا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو روک نہ سکا۔ اس نے لڑکے کو بازوؤں میں دبوچا اور اس طرح گرا کہ لڑکا نیچے تھا اور وہ اوپر۔ کانسٹیبلوں نے دوڑ کر اسے گھیرے میں لے لیا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے بالوں سے پکڑا اور اوپر کو کھینچا۔ سائیں ظہور نے اٹھ کر ہیڈ کانسٹیبل کے پہلو میں زور سے گھونسا مارا اور اس سے اپنے بال چھڑا کر پھر لڑکے کو بازوؤں میں لے لیا جو اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ سائیں نے کرخت چیخ جیسی آواز میں پورے زور سے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، لوگ جھوٹ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا مر گیا ہے۔ وہ پاگل تھا یا جیسا کیسا بھی تھا، میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ گمشدہ لڑکا اس کے قبضے سے برآمد ہوا ہے۔ میں حیران ضرور ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں نے اپنے کانسٹیبلوں سے کہا کہ اسے تھانے لے چلو۔ کانسٹیبلوں نے اسے پکڑ لیا، لیکن وہ ان سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور یہی کہتا جا رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ لڑکا چپ چاپ تھا۔ کانسٹیبل سائیں کو گھسیٹ کر آگے آگے لے جا رہے تھے۔ میں نے راستے میں اس لڑکے سے بیان لینا شروع کر دیا۔ اس نے بڑی مختصر بات کہی کہ وہ خود اس کے ساتھ آیا ہے۔ میں نے اس کا منہ کھول کر ناک اس کے منہ کے قریب کی اور سونگھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نشہ نہ دیا گیا ہو، لیکن مجھ کو کوئی ایسی ویسی بو محسوس نہ ہوئی۔ لڑکی کے بیان کو میں پورا نہیں سناؤں گا۔ مختصر بات یہ کہ اس نے اس سائیں کو برگزیدہ فقیر سمجھ لیا تھا۔ یہ میں آپ کو عطیہ کی زبانی سنا چکا ہوں کہ سائیں عظمت کے ساتھ بہت پیار کرتا تھا۔ لڑکے نے مجھ کو جو بیان دیا اس پر یقین نہیں آتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ سائیں اس کو پیسے بھی دیا کرتا تھا جو اس کو لوگ بھیک کے طور پر دیتے تھے، لیکن یہ لڑکا پیسے نہیں لیتا تھا۔ سائیں ظہور نے لڑکے کے ساتھ کچھ ایسی باتیں کی تھیں جو میرا خیال ہے کہ پاگل پن کی کیفیت میں کی ہوں گی، مگر لڑکے نے ان باتوں کو معرفت کی باتیں سمجھ لیا۔ لڑکے نے آخر اس کو بتایا کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن شادی نہیں ہو سکے گی۔ سائیں نے اس کو کہا کہ تم مجھ کو روزانہ ملا کرو، میں تم کو کوئی درود وظیفہ بتا دوں گا۔ سائیں نے اس کو کوئی وظیفہ بتایا جو وہ ہر نماز کے بعد پڑھتا رہا۔ لڑکے نے اپنی سوتیلی ماں کو کہا کہ وہ عطیہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ کرا دے، لیکن سوتیلی ماں نے اس کو بڑے پیار سے کہا کہ وہ اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کرائے گی جو عطیہ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ لڑکے نے سوتیلی ماں کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ پیار پیار میں اس کو ٹالتی رہی۔ یہ لڑکی جو سوتیلی ماں کی بھتیجی تھی، لڑکے سے 4 سال بڑی تھی۔ لڑکے نے جب دیکھا کہ اس کا کام نہیں بن رہا تو اس نے سائیں کو بتایا
کہ اس کا بتایا ہوا وظیفہ ناکام ہو رہا ہے۔ سائی نے اس کو کہا کہ وہ 40 دنوں کا چلہ کاٹے، پھر اس کا یہ کام بھی ہو جائے گا اور اس کو کہیں سے چھپا ہوا خزانہ بھی ملے گا۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ لڑکے کا ذہن کیسا تھا اور محبت کے جذبات کتنے شدید تھے۔ وہ جذبات کے سیلاب میں بہہ گیا اور اپنے انجام کو سوچے بغیر اس پاگل سائیں کے ساتھ چل پڑا۔ سائیں اس کو اس گفت میں لے آیا اور اندر بٹھا کر کہا کہ اب تم صرف رات کو تھوڑی سی دیر کے لیے باہر نکلا کرو گے۔ لڑکے نے بڑے تیاگ اور دھیان سے یہ وظیفہ شروع کر دیا۔ دیکھو لڑکے، میں نے اس کو کہا، مجھے سچی بات بتاؤ، کیا تم اتنے دن یہاں بھوکے پیاسے رہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ سائیں دن کے وقت چلا جاتا تھا اور بہت دیر بعد واپس آتا تھا۔ یہ روٹیاں، دال اور دانے بھون کر لے آتا تھا۔ مجھ کو معلوم نہیں کہ یہ کہاں سے لاتا تھا، میرا خیال ہے کہ یہ بھیک مانگتا تھا۔ مجھ کو لڑکے کی اس بات سے خیال آیا کہ میں نے گفت کی تلاشی ہی نہیں لی تھی۔ میں وہیں سے واپس گیا اور گفت میں جا کر اچھی طرح دیکھا۔ وہاں مٹی کا پیالہ، مٹی کی ایک رکابی اور ایک میلا سا کپڑا پڑا تھا۔ روٹیوں کے ٹکڑے بھی پڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں ساری بات سمجھ گیا۔ گورچرن سنگھ مجھ کو ایسی ہی ایک ماں کا واقعہ سنا چکا تھا۔ میرے واسطے یہ کیس بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ میں سائیں ظہور کو دیکھ چکا تھا۔ اس کا چہرہ گندا ہونے کے باوجود چہرے کے نقش اچھے لگ رہے تھے، لیکن اس کی بیوی صحیح معنوں میں خوبصورت عورت تھی۔ اس کا رنگ بھی گورا تھا۔ یہی چہرہ اس کے لیے مصیبت بنا ہوا تھا۔ گورچرن سنگھ نے ہمارے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ عظمت سائیں ظہور کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سائیں ظہور اچھی بھلی باتیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ 2 باتیں کیں تو محسوس کیا کہ وہ صرف باتیں صحیح کر رہا ہے، لیکن اس کا دماغ صحیح نہیں۔ یہ میں اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ جب عظمت کا ذکر آتا تھا تو اس کو وہ اپنا بیٹا کہتا تھا، یعنی وہ بیٹا جو 7-8 سال پہلے مر چکا تھا۔ میں سائیں ظہور احمد اور عظمت کو اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ سائیں ظہور پھر بگڑ بیٹھا تھا کہ یہ دیکھو، میری بیوی مجھ کو گھر لے جانے کے واسطے آئی ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ پاگل اپنی بیوی کو پہچانتا تھا، لیکن نمبردار کو اس نے نہیں پہچانا۔ وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس کو یہ کہا کہ پولیس اس کو پکڑ لے گی، لہٰذا وہ میرے ساتھ شہر چلے۔ وہاں میں عدالت سے اس کو سند لے دوں گا کہ یہ اس کا بیٹا ہے اور اس سے یہ بیٹا واپس نہ لیا جائے۔ وہ پگلا خوشی خوشی میرے ساتھ چل پڑا۔ میں گورچرن سنگھ کے تھانے میں پہنچا تو سائیں ظہور کی چیخ و پکار بلند ہو رہی تھی۔ وہ ایک ہی صدا لگائے جا رہا تھا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ مجھے دے دو، جو میرے بیٹے کو ہاتھ لگائے گا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اس کی بیوی الگ بیٹھی رو رہی تھی۔ میں ڈاکٹر یا سائیکالوجسٹ نہیں تھا کہ ایک پاگل کی باتوں کو سمجھتا۔ میں نے سوچا کہ اسے پھیٹی لگا کر اس کا دماغ صحیح کیا جائے، لیکن گورچرن سنگھ مجھ سے زیادہ عقل مند نکلا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ جب ASI ہوا کرتا تھا تو اس نے ایسا ہی ایک کیس دیکھا تھا جس میں ایک پاگل سی عورت نے گلی میں کھیلتا کسی کا بچہ اٹھا لیا تھا اور وہ بچہ واپس نہیں کرتی تھی۔ یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ آخر اسے جانے دیا گیا اور لوگ اس کے تعاقب میں گئے۔ وہ جھوپڑی کی طرح کے ایک مکان میں داخل ہوئی۔ اس کے گھر کے آدمی باہر نکل آئے۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی 1.5-2 سال ہوئے اس کا ایک بچہ مر گیا تھا، پھر یہ پاگل ہو گئی۔ بڑی مشکل سے اس سے بچہ لیا گیا۔ کچھ لوگوں نے تھانے میں اطلاع دی۔ وہاں گورچرن سنگھ ہی ASI ہوا کرتا تھا۔ تھانے والوں نے اس عورت کو پاگل خانے بھجوا دیا تھا۔ ٹھہر جا محبوب، گورچرن سنگھ نے مجھ کو یہ بات سنا کر کہا۔ میں ایک طریقہ آزماتا ہوں۔ اس نے بناوٹی غصے سے کہا۔ اس کا بیٹا اس کو واپس کر دو۔ گورچرن سنگھ نے عظمت کو بازو سے پکڑا اور سائیں کے پاس کھڑا کر دیا۔ سائیں نے لڑکے کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ گورچرن سنگھ نے سائیں کو کہا، ادھر آؤ، بیٹھ جاؤ، تم ہمارے بھائی ہو۔ معلوم نہیں یہ لوگ کہاں سے آ گئے ہیں۔ تھوڑی دیر بیٹھو اور اپنے بچے کو ساتھ لے جانا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سائیں ظہور کے چہرے پر جو کھچاؤ تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ برآمدے میں رکھے ہوئے بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس نے عظمت کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ مجھ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، میں نے اس کو کہا۔ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ میرا بچہ مر گیا تھا۔ میں اس کی بیوی کو اور اس کے گاؤں کے نمبردار کو پرے لے گیا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اس کا جو بچہ مر گیا تھا وہ کیسا تھا۔ بچے کی ماں میری بات سمجھ گئی۔ وہ 8-10 سال کی عمر میں مرا تھا، سائیں ظہور کی بیوی نے کہا۔ وہ بڑا خوبصورت بچہ تھا۔ میں بات کچھ سمجھ گئی ہوں۔ میں نے اس لڑکے کو دیکھا ہے جو میرے خاوند کے پاس بیٹھا ہے۔ اگر میرا بچہ اس عمر تک پہنچتا
تو وہ اسی طرح کا ہوتا، اس کا رنگ اسی طرح کا تھا، اس کے نقش بھی ایسے ہی تھے۔ اپنے تھانے میں لا کر جب لڑکے کو اس سے الگ کیا گیا اور اس کو حوالات میں بند کیا تو اس نے طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ دروازے کی سلاخوں کو پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑتا تھا، پھر اس نے سلاخوں سے اپنا سر مارنا شروع کر دیا۔ آخر اس کو رسیوں سے باندھ کر رکھا گیا اور اس کے منہ میں ہم زبردستی پانی اور دودھ ڈالتے رہے۔ دوسرے دن اس کا ریمانڈ لینے کے لیے کورٹ میں گئے، لیکن مجسٹریٹ درجہ اول کی عدالتیں اور سیشن کورٹ 25 میل دور شہر میں تھیں، وہاں تک اس کو لانا اور لے جانا بہت مشکل تھا۔ ایک بار تو ہم اس کا ریمانڈ لے آئے، پھر میں نے علاقے کے ڈی ایس پی کو تحریری رپورٹ دی کہ ملزم کا دماغ خراب ہے، لہذا اس کو پاگل خانے میں داخل کرانا چاہیے۔ کسی کو ایک تھانے دار کے کہنے پر پاگل خانے نہیں بھیجا جاتا، اس کا قاعدہ قانون الگ ہے اور کچھ دفتری کارروائی کرنی پڑتی ہے۔ میں بات مختصر کرنے کے واسطے قانون کے یہ طریقے نہیں بتا رہا۔ کارروائی یہ ہوئی کہ اگلی پیشی پر ایک لڑکے کے اغوا کے جرم میں سائیں کا چالان عدالت میں پیش کیا گیا اور یہ درخواست کہ اس کا اور لڑکے کا ڈاکٹری معائنہ کرایا جائے۔ ایک شک کی بنا پر لڑکے کا ڈاکٹری معائنہ ضروری تھا، جو اس دن کرا لیا گیا اور رپورٹ بالکل صحیح نکلی۔ لڑکے نے بیان دیا کہ وہ اس سائیں کو برگزیدہ پیر سمجھ کر اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گیا تھا۔ مجسٹریٹ نے یہ کیس سیشن کورٹ کے حوالے کر دیا، جو ہم نے بھاگ دوڑ کر دوسرے دن سماعت کے لیے لگوا لیا۔ سیشن جج نے حکم نامہ لکھا کہ ملزم کو میڈیکل بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے، جو کورٹ کو رپورٹ کرے کہ ملزم صحیح دماغ ہے یا نہیں۔ میڈیکل بورڈ نے 5-6 دن سائیں کو اپنے پاس رکھا، پھر رپورٹ دی کہ یہ بالکل پاگل ہے اور اس کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے۔ پھر ایسے ہوا کہ قانون کا پیٹ بھر کر سائیں کو پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا اور میرا کیس ختم ہو گیا۔